الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ اگرچہ قرآن مجید میں آخری دو صورتیں بجائے خود الگ الگ ناموں ہی سے لکھی ہوئی ہیں، لیکن ان کے درمیان باہم اتنا گہرا تعلق ہے کہ ان کا مشترکہ نام معوذتین رکھا گیا ہے۔ یہ صورتیں نازل بھی ایک ساتھ ہوئی ہیں۔ حضرت حسن بصری، اکرمہ، عطا اور جابر بن زید کہتے ہیں کہ یہ صورتیں مکی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت یہی ہے، مگر ان سے دوسری روایت یہ ہے کہ یہ مدنی ہے، اور یہی قول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قتادہ کا بھی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز مجھ سے فرمایا، تمہیں کچھ پتا ہے کہ آج رات مجھ پر کیسی آیات نازل ہوئیں؟ یہ بھی مثل آیات ہیں الناس اور الفلق۔ یہ حدیث اس بنا پر ان صورتوں کے مدنی ہونے کی دلیل ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر ہجرت کے بعد مدینے میں ایمان لائے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب مدینے میں یہود نے حضور پر جادو کیا تھا اور حضور اس کے اثر سے بیمار ہو گئے تھے تو یہ صورتیں اس وقت نازل ہوئی تھیں۔ لیکن کسی صورت یا آیت سے متعلق جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فلاں موقع پر نازل ہوئی تھی تو اس کا مطلب لازماً یہی نہیں ہوتا کہ وہ پہلی مرتبہ اسی موقع پر نازل ہوئی تھی، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ ایک صورت یا آیت پہلے نازل ہو چکی تھی اور پھر کوئی خاص واقعہ یا صورتحال پیش آنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوبارہ بلکہ کبھی کبھی بار بار حضور کو توجہ دلائی جاتی تھی۔ ہمارے نزدیک ایسا ہی معاملہ معوذتین کا بھی ہے۔ پناہ مانگنے سے مراد کسی چیز سے خوف محسوس کر کے اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے کسی دوسرے کی حفاظت میں جانا ہے۔ جس کی پناہ مانگی جاتی ہے وہ لازماً ایسا وجود ہوتا ہے جس کے متعلق پناہ لینے والا یہ سمجھتا ہے کہ وہی اس کو بچا سکتا ہے۔ اب پناہ کی ایک قسم تو وہ ہے جو قوانین طبعی کے مطابق عالم اسباب کے اندر کسی محسوس مادی چیز یا طاقت سے حاصل کی جاتی ہے، اور پناہ کی دوسری قسم وہ ہے جس میں ہر طرح کی خطرات اور ہر طرح کے مادی، اخلاقی یا روحانی مضرتوں سے کسی فوق الفطرت ہستی کی پناہ اس عقیدے کی بنا پر مانگی جاتی ہے کہ وہ ہستی عالم اسباب پر حکمران ہے اور بالاتر حس و ادراک کے طریقے سے وہ شخص کی حفاظت کر سکتی ہے جو اس کی پناہ ڈھونڈ رہا ہے۔ مشرکین اس قسم کا تعوذ جنوں، دیویوں اور دیوتاؤں سے مانگتے تھے اور آج بھی مانگتے ہیں۔ مادہ پرست لوگ کسی فوق الفطری طاقت کے قائل نہیں ہیں، مگر مومن ایسی تمام آفات اور بلیات کے مقابلے میں جن کو دفع کرنے پر وہ خود اپنے آپ کو قادر نہیں سمجھتا، صرف اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اسی کی پناہ مانگتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جب ایک فرشتے کو اپنے سامنے تنہائی میں مرد کی صورت میں دیکھا اور جب کہ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ فرشتہ ہے تو فرمانے لگیں کہ اگر تو خدا سے ڈرنے والا ہے تو میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اس پر بنی اسرائیل نے کہا کہ کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تم سے جاہلوں کی سی بات کروں۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک یہ بھی تھی: خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ جو نعمت مجھے حاصل ہے وہ چھن جائے، اور تجھ سے جو عافیت مجھے نصیب ہے وہ نصیب نہ رہے، اور تیرا غضب یکا یک مجھ پر ٹوٹ پڑے، اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری ہر طرح کی ناراضی سے۔ زید بن ارقم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے: خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نافع نہ ہو، اس دل سے جو تیرا خوف نہ کرے، اس نفس سے جو کبھی سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں بھوک سے، کیونکہ وہ بدترین چیز ہے جس کے ساتھ کوئی رات گزارے، اور پناہ مانگتا ہوں خیانت سے، کیونکہ وہ بڑی بد باطنی ہے۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے: خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی سے، سستی سے، بزدلی سے، بخل سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے۔ فلک کے اصل معنی پھاڑنے کے ہیں، اور یہ لفظ طلوع صبح کے معنوں میں باکثرت استعمال ہوتا ہے۔ فلک کے دوسرے معنی خلق بھی لیے گئے ہیں، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی چیز کو پھاڑ کر نکلتی ہیں۔ بیج زمین کو پھاڑ کر اپنی کوپل نکالتے ہیں، تمام چشمے پہاڑ یا زمین کو شق کر کے نکلتے ہیں، دن رات کا پردہ چاک کر کے نمودار ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ زمین اور سارے آسمان پہلے ایک ڈھیر تھے جس کو پھاڑ کر انہیں جدا جدا کیا گیا۔ پس اس معنی کے لحاظ سے فلک کا لفظ تمام مخلوقات کے لیے عام ہے۔ اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ میں ان چیزوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو اس نے پیدا کی ہیں۔ شر کو پیدا کرنے کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی گئی ہے، بلکہ مخلوق کی پیدائش کی نسبت اللہ کی طرف اور شر کی نسبت مخلوق کی طرف کی گئی ہے۔ مخلوقات کے شر سے پناہ حاصل کرنے کے لیے موزوں ترین اور مؤثر ترین استعاذہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ ان کے خالق کی پناہ مانگی جائے، کیونکہ وہ بہرحال اپنی مخلوق پر غالب ہے۔ اس کی پناہ مانگ کر ہم ہر مخلوق کے شر سے اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں۔ غاسقین کے لغوی معنی تاریک کے ہیں اور وقب کے معنی چھا جانے کے ہیں۔ سورۃ الفلق کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی تاریکی کے شر سے پناہ مانگنے کی تلقین کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں ہی شیطان اور اس کے چیلے اسلام کے خلاف اپنی سازشوں کو ترتیب دیتے ہیں اور اسلام کو ناکام بنانے کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ رات کی تاریکی میں ہی شیطان کی پیروی کرنے والے لوگ اپنے نفس کے مطالبات کی تکمیل کے لیے باہر نکلتے ہیں، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رات کی تاریکی میں موذی جانور باہر آتے ہیں جو انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ عرب کے حالات میں جب یہ آیات نازل ہوئیں تو ان حالات میں عرب کے غارت گر رات کی تاریکی کو غارت گری کے لیے استعمال کرتے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی تاریکی کے شر سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی۔ گرہ میں پھونکنے کا لفظ تمام مفسرین کے نزدیک جادو کے لیے استعارہ ہے، کیونکہ جادوگر عموماً کسی ڈور یا دھاگے میں گرہ دیتے اور اس پر پھونکتے جاتے ہیں۔ ان صورتوں میں یہی ایک فقرہ ہے جو براہ راست جادو سے تعلق رکھتا ہے۔ جادو بالاتفاق حرام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 7 ایسے کبیرہ گناہوں میں شامل کیا ہے جو انسان کی آخرت کو برباد کر دینے والے ہیں۔ حسد کا مطلب یہ ہے کسی شخص کو اللہ نے جو نعمت یا فضیلت یا خوبی عطا کی ہو اس پر کوئی دوسرا شخص جلے اور یہ چاہے کہ وہ اس سے سلب ہو کر حاسد کو مل جائے، یا کم از کم یہ اس سے ضرور چھن جائے۔
جب ایسا شر کسی حاسد سے ظاہر ہو تو اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگی جائے، اللہ پر بھروسہ کیا جائے اور یہ یقین رکھا جائے کہ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔